بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے معاہدات کو پورا کرو. سورت کا آغاز ہو رہا ہے لیکن اللہ رب العزت سارے ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں. سورت کا آغاز باقاعدہ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو سورت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ سورت آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت میں حلال اور حرام کی لسٹ بتا دی گئی. کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اور یہ لسٹ بتا دینے کا مقصد یہ بھی ہے چونکہ یہ اینڈ پہ نازل ہو رہی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بعد میں یہ اس کے احکامات منسوخ نہیں ہوئے. دیکھیں میں سورہ نساء پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، ان کے سورہ آل عمران میں بھی کچھ چیزیں تھیں ایسی جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ احکامات منسوخ ہو چکے، یعنی یہ چیز حکم چینج ہو چکا ہوا ہے، لیکن سورہ المائدہ کے احکامات جو ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ اپنے عقود یعنی وہ معاہدے جو تم کرتے ہو ان کو پورا کرو. اب معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہودیوں نے بدعہدی کی تھی، اللہ نے ان سے کیا معاہدہ لیا تھا؟ کوئی دور سر پہ کھڑا کر کے کیا کہا تھا؟ تم کتاب کو پڑھو گے، کتاب کو سیکھو گے، کتاب پر عمل کرو گے، شرعی احکامات پر عمل کرو گے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس معاہدے کو توڑ دیا تھا. پھر اسی طرح اور بھی ان سے معاہدے لیے گئے تھے کہ تمہارے بعد جو انبیاء آئے گے تم ان پر عمل کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، یقین رکھو گے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس معاہدے کو بھی توڑ دیا. اب دیکھیے امت محمدیہ نے بھی معاہدے کیے ہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. پھر اسی طرح ہم دوسرا کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. لیکن جب ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو اصل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم وعدوں کو توڑتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، فرمایا تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں. البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب سوال یہ بات ہوتا ہے کہ احرام کیا چیز ہے؟ دیکھیں احرام اس لباس کو کہتے ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والے اپنے میقات سے باندھتے ہیں. اب جب ایک انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی چیزیں جو حلال تھی ان میں سے کچھ چیزیں اس پر جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں. یعنی بہت سے کام اب حالت احرام میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، پیغام میں نکاح نہیں دیا جا سکتا. حالت احرام میں انسان بہت سے کام ہے لائک شکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ انسان اس حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، بہت سے گناہ جن سے بچنا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت احرام میں پابندی لگتی کیوں ہے؟ شکار کیوں نہیں کرنا، جھوٹ کیوں نہیں بولنا، یہ فضول باتیں کیوں نہیں کرنی، وقت کو ضائع کیوں نہیں کرنا؟ اصل میں انسان جب احرام باندھنا تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ اس نے طواف کرنا، اس نے سعی کرنی ہے، اس نے ایک بڑا کام کرنا ہے. ایسے ہی اس نے عمرہ کرنا ہے یا حج کے لیے جو احرام باندھا ہے تو ایک بڑا مقصد ہے. کہیں وہ مقصد ہی ختم نہ ہو جائے، انسان کا ٹوٹلی فوکس اس مقصد کی طرف ہو جس مقصد کے لیے اس نے احرام باندھا. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. اب اللہ کے شعائر کیا؟ اللہ کے شاعر کا مطلب ہوتا ہے امتیازی علامات، خاص نشانیاں. اب دیکھیں وہ حجرہ اسود ہے، ٹھیک، وہ جہاں رمیے جمرات کی جاتی، کنکریاں ماری جاتی. پھر اسی طرح اذان کیا ہے؟ ایک خاص نشانی. رمضان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فکس ایک چیز ہے نا. قربانی کیا ہے؟ اللہ کے شاعر میں سے نا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فکس کی ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے امتیازی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک خصوصیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کی بے حرمتی نہ کرو. ان کی بے حرمتی کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. آج کتنی لوگ ہیں جو رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں، سحری افطاری کو مذاق بنا لیا جاتا ہے، قربانی کو مذاق بنایا جاتا ہے، اذان کا مذاق بنایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے خود فرمایا، دیکھیں حجرہ اسود یا پھر طواف یا پھر وہ رمیہ جمرات جو کی جاتی ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فکس چیزیں ہیں، تم ان کا مذاق نہیں بنا سکتے. جو چیزیں عبادت سے ریلیٹڈ ہیں، جو چیز اللہ کے نام کے ساتھ خاص طور پہ جڑ گئی ہیں، ان کا مذاق بالکل نہیں بنانا چاہیے، بالکل بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. اب اذان کی بے حرمتی ہم کیسے کرتے ہیں؟ جو دل میں آتا ہے اذان کے وقت، جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں اور کرتے ہیں اور فحش اور سب کچھ ایسے ہی ہے نا.
پھر روزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج کتنے ایسے، پہلے تو چلو یہ چیز کم تھی، روزوں کا مذاق اڑانے والے صرف اور صرف ٹی وی شوز ہی ہوتے تھے، لیکن اب آج ہر دوسرا بندہ رمضان کا مذاق اڑا رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. اور اللہ کے شاعر کو سب سے دیکھیں پہچانتا ہی وہ ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا ہو. اگر قرآن پڑھنے والے لوگ ہی، قرآن کو سیکھنے سمجھنے والے لوگ ہی اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو عام لوگوں سے تو پھر یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مزید زیادہ کریں گے بے حرمتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو. اب حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے ہیں نا، حج کے 3 مہینے اور ادھر سے ایک رجب. ان کی بے حرمتی کیا ہے؟ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا، فساد برپا کرنا، حرام کام کرنا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ قربانی کی، نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ان لوگوں کو تنگ کرو جو رب کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کے قصد سے جا رہے ہوں. جو لوگ حج اور عمرے کا احرام باندھ کے نکل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے، تم ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے، تم ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. پھر وہ جانور جن کے گلے میں پٹے بن جاتے ہیں کہ یہ حج کے لیے وہاں جا کے ذبح کیے جائیں گے، ٹھیک، یا پھر قربانی کے جانور قربانی کو ان کو ذبح کیا جائے گا، ان کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، کیونکہ اب وہ اللہ کی خاص چیزوں میں شامل ہو چکے ہیں. وہ لوگ جو جا رہے ہیں وہ بھی خاص بن گئے، وہ جانور ہیں وہ بھی خاص ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے ان سب کے برابر اجر ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اس کے اجر میں سے بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. مطلب کیا ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا کسی کو نیکی کی کوئی بات سکھاتے ہیں، اس کو تعاون کرتے ہیں، اس کے لیے نیکی کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا ہمیں اجر ملتا رہے گا، اور کرنے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا، اس کے اجر میں سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ، برائی اور حرام کاموں کے تعاون سے منع کیا گیا. اب وہ اس کے بارے میں وہ مثال پتہ چلتی کہ کسی شخص نے آ کے پوچھا تھا، فتویٰ مانگا تھا کہ میرا دوست وہ غیر مسلم ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا سور کا جو گوشت ہے وہ اپنی فریج میں رکھ لو. اب آج کے دور کی بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا فتویٰ میں قرآن سے دوں گا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ میں فتویٰ قرآن سے چاہیے. تو اگلا دیکھنے والا کہے کہ فریج کہاں سے آئی اور گوشت کی بات ہے، تو چیزیں بڑی اب نارمل سی ہیں. تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، لہٰذا اس کا حرام گوشت میں اپنی فریج میں کیوں رکھوں. تو دیکھیں وہ جسٹ ایک نارمل سی بات ہے، لیکن ہم دیکھیں کتنے گناہ کے معاملات میں تعاون کرتے ہیں، کتنے حرام کام ہیں جن کو ہم مزید پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب آج کل گناہ کے کاموں میں تعاون ہم بڑے آسان طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک کلک کر کے ہم کسی کے گناہ اور حرام کام میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی فحش یا کسی حرام یا پھر بیہودہ کام کرنے والے کہ فار ایگزامپل آپ نے چینل کو فالو بھی کر دیا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ فالوورز اور لیڈرز اکٹھے ہوں گے، کیونکہ ہماری ذہنی آہنگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، ہم مزید جوڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آج کے دور میں برائی کا تعاون بڑا آسان ہو گیا اور یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام چیزوں کی لسٹ بتائی جا رہی ہے. فرمایا تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں. نمبر 1 مردار، مرا ہوا جانور. نمبر 2 خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کر دی جائے. اس کے علاوہ وہ جانور جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو. اس کے علاوہ وہ جانور جسے کسی چوپائے نے، کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو مگر یہ کہ وہ بھی زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو. اس کے علاوہ وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. حضرت ثابت بن ضحاک فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر جا کے ایک اونٹ کی قربانی کرے گا. اس نے نظر مان لی کہ جب میرا یہ کام ہوگا تو میں فلاں جگہ جا کے قربان کروں گا اونٹ کو. تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ کو ذبح کرنے کی منت مانی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس سے پوچھا کہ کیا وہاں دوہرے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی ہے؟
تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا ایسا تو نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا وہاں مشرکوں کے عرس میں سے کوئی عرس تو نہیں لگتا تھا، ان کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا وہاں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پھر اپنی نظر پوری کر لو. البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں، اور نہ ایسی چیز میں جو ابن آدم کی ملکیت نہ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے کوئی نہ کوئی عرس یا میلہ لگ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کام تو نہیں ہوتا تھا، پھر تم جا کے جانور قربان کر سکتے ہو، اپنی نظر پوری کر سکتے ہو. اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا جو وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت کو معلوم کرو. عائشہ فرماتی ہیں سراقہ بن مالک بن جعشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا چاہا. سراقہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ جلدی جلدی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں. وہ کہتے ہیں جب میں ان کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں نیچے گر گیا. میں نے اٹھ کر اپنا ہاتھ اپنے ترکش میں ڈالا، اس سے تیر نکالا، فال نکالی. فال کیا ہوتی ہے؟ یہ کام کروں یا پھر نہ کروں، یا میں کامیاب ہو جاؤں گا یا پھر ناکام ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، اس کام کے لیے فال نکالا. مگر فال میں وہ چیز نکلی جو مجھے پسند نہیں تھی. فال میں کیا نکل رہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرو. تو ہم کہتے ہیں میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور فال کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے کام میں ناکام رہے تھے اور فائنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے تھے اس ٹائم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ چیز بھی منع ہے کہ انسان وہ جیسے اب آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اچھا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں قسمت کا حال معلوم کرنا بھی منع ہے. یہ بھی حرام لسٹ میں آتا ہے. وہ ستارے دیکھنا یا کل کیا ہوگا، یا میرا آنے والا ویک کیسا رہے گا، سال کیسا رہے گا. ہاں کیا کیا جا سکتا ہے، قرآن ڈالی جا سکتی ہے. اور قرآن کس معاملے میں ڈالی جا سکتی ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اپنے کام سے ریلیٹڈ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. وہ آیت بھی ہم نے پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھی تھی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کاموں کے معاملے میں لوگوں سے مشاورت کیجیے، پھر جب عزم کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ رکھیے. اس کے لیے کیا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھی جاتی ہے. اور وہ دعائے استخارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے کوئی قرآن کی آیت سکھائی جاتی، تاکہ ہر بندہ اپنے کام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خود مشورہ کرے. اور جب دعائے استخارہ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ آتا ہے حاصل عمل کی جگہ اپنا جو کام، ہمارا جو بھی کام ہے اس کام کا ذکر کر دیا جائے. میرا فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ جاب کرنا، کوئی رشتہ کرنا، کچھ بھی اگر بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں، اور اگر بہتر نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت خود ہی بہتری کی طرف راستہ کھول دیتے. یہ مسنون طریقہ ہے، باقی سارے طریقے ہمارے خود ایجاد کیے. اور قرآن جو ڈالنا جو پسندیدہ ہے اس میں کیا ہے، وہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈالا کرتے تھے. وہ کیسے ڈالا کرتے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ کافی ساری بیویاں تھیں، تو ان میں سے کس کو غزوے میں ساتھ لے کے جانا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کی قرآن ڈال لیا کرتے تھے. جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. وہ جیسے کسی بچے کا بھی نام رکھنا ہو تو کافی سارے نام آپشنز ہوتے ہیں کون سا رکھا جائے، تو وہ نام کی قرآن ایک جو نکلے وہ کام کر لیا جائے. یہ چیز تو آتی ہے مسنون، لیکن باقی ساری قسمت کے حال معلوم کرنا ان سے منع کیا گیا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہر وہ چیز بھی حلال حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت کا حال معلوم کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو. اور فرمایا صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو. آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا. حرام کی لسٹ بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے، اب حلال حرام کو چینج نہیں کیا جا سکتا. پر میں اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے، شرط یہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہونے والا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. جب حرام کی لسٹ بتائی گئی تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دی کہ ہمیں حلال کی لسٹ بھی بتائی جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں. کیونکہ دیکھیں حرام تھوڑی تھی، اس کی لسٹ بتا دی گئی، وہ فنگر ٹپ پہ گنوا دی گئی، لیکن جو حلال ہے ان کی لسٹ بہت وسیع ہے. اس لیے کیا فرمایا جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. اور فرمایا ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے سکھایا ہو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، لہٰذا جو شکار وہ تمہارے لیے روک رکھے وہ تم کھا سکتے ہو، اور انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو. یعنی وہ جو شکاری جانور پالتے ہیں
کوئی پرندہ ہے یا پھر شکاری کتے ہیں، جب وہ شکار بسم اللہ پڑھ کے ان کو چھوڑ دیا جائے، جب وہ کوئی جانور پکڑ کے تمہارے پاس لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تم ان میں سے کھا سکتے ہو، شرط یہ کہ وہ خود کھا کے نہ آئے. یعنی کتے نے کوئی شکار پکڑا، آدھا کھا لیا، کوئی بکری پکڑی، کوئی بھی چیز پکڑی، آدھا خود کھا کے آدھا آ کے آپ کے آگے رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ خود کھا رہا ہے، وہ اس کا کھانا تھا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اس کے علاوہ مومن پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، شرط یہ کہ اس سے تمہارا غرض مہر ادا کر کے نکاح میں لانا ہو، محض شہوت پوری کرنے کے لیے اور چھپی دوستی مقصد نہ ہو. اور جس نے بھی ایمان کی بجائے کفر کا رستہ اختیار کیا اس کا عمل تباہ ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر کے طہارت حاصل کیا کرو. وضو کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گناہ دھلتے ہیں، انسان ہاتھ دھوتا ہے، انسان کلی کرتا ہے، انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے تو تمام اعضاء کے گناہ دھلتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ وضو سنت کے مطابق ہو، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کے وضو نہیں کرتا اس کا وضو نہیں ہوتا، اور جس کی وضو نہیں ہوا اس کی نماز کیسے ہوگی؟ تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بائی چانس بھول جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑ دینا اس پہ پکڑ. ٹھیک. اور وضو کے لیے کیا ہے کہ جب ایک انسان ہاتھ دھوتا تو اس کے ہاتھوں سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ وہ دھل جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کبیرہ گناہ نہیں دھلتے، جب نے جان بوجھ کے کیے ہوتے ہیں وہ نہیں دھلیں گے، صغیرہ گناہ جو بائی چانس ہو جاتے ہیں. پھر کلی کرتے ہوئے منہ کے گناہ، زبان سے جو ہم بائی چانس ہم بہت کچھ کہہ جاتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں. اور ناک میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو پھر ناک کی خاطر یعنی عزت کی خاطر کیے ہوئے کچھ گناہ، ہم بہت سے گناہ اپنی عزت کی خاطر بھی کرتے ہیں، وہ بھی دھل جاتے ہیں. چہرہ دھوتے ہیں تو آنکھوں کے گناہ صاف ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم کونیاں دھوتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ ہاتھوں اور بازو وہ سارے مسلز آ جاتے ہیں. لیکن جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو دماغ میں جو ہم نے بہت سی پلاننگز کی ہوئی ہوتی ہیں، سوچا ہوتا ہے، معاف ہو جاتا ہے. اور جب ہم کانوں کا مسح کرتے ہیں تو وہ گناہ جو ہم نے سن کر کیے ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں صغیرہ، یاد رکھیے گا، وہ صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو کسی گناہ کی طرف چل کے جانا بھی معاف ہو جاتا ہے. تو امیجن کیجئے دن میں 5 دفعہ وضو کرنے والوں کے گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جو شخص وضو کر کے سوتا ہے ساری رات اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے، اور جب انسان کروٹ لیتا ہے وہ اس کے حق میں دعائیں مانگتا ہے. اور سوچئے فرشتوں کی دعائیں قبول کس قدر قبول ہوتے ہیں. تو رمضان کا بڑا خوبصورت مہینہ ہے، عادت بنا لیجئے وضو کر کے سونے کی. ایک آپ امیجن کیجیے ایک بندہ سو رہا ہے اور دوسری طرف اس کو نیکیاں مل رہی ہیں، مفت کی نیکیاں، پھر دوسری طرف اس کے لیے فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں. آج کے دور میں کوئی بزرگ ہمارے لیے دعا کرے، کوئی دیندار شخص ہمارے لیے دعا مانگے، کوئی وقت کا بہت بڑے عالم ہمارے حق میں دعا کر دیں تو ہم تو خوشی سے پھولے ہی نہیں سماتے، ہمارے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. اس نے دعائیں دی ہیں وہ تو قبول ہوں گی. تو امیجن کیجیے جس کے لیے ڈیلی رات کو فرشتے دعائیں کریں، اس کی خوش قسمتی کی کیا کہیں. تو اس لیے ڈیلی وضو کر کے سونا اپنی روٹین بنانی. اور مصنون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو ہر وقت باوضو رہتے تھے. اگر کوئی ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث آتی ہے حضرت عثمان نے پانی کا برتن منگوایا اور پورا وضو کر کے دکھایا تھا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کرنے کی طرح وضو کرے پھر تحیت الوضو کی 2 رکعتیں ادا کرے، اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جتنے بھی گناہ اب تک ہوئے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو
یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا اس نے عورتوں کو چھوا ہو تو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جبکہ تم نے سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کیا کہا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے، وہ رب سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ سم ٹائمز انسان حق پر ہوتا ہے، انسان بالکل سچ کہہ رہا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ ہمیں کوئی دشمنی ہوتی ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ذاتی دشمنی اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، اور ساتھ ہی فرمایا عدل کیا کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور والدین کے لیے تو عدل کا زیادہ حکم ہے۔ والدین کا عدل کیا ہے؟ اولاد کے درمیان عدل، ایک کو چیز لے کے دی سب کو ایک جیسی چیز لے کے دی، ورنہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، الا یہ کہ کوئی اپنا کمانے والا ہے، وہ اپنا خود کچھ کر رہا ہے اور باقی چھوٹے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ خرچہ جو والدین کرتے ہیں، وہ عدل جو والدین کریں گے، اگر وہ عدل نہیں کرتے تو والدین کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، عدل کے معاملے میں بار بار اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اور فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے، اور فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہاں پہ آگے ٹاپک تو بے شک ایک اور ہے، لیکن اپنے دن میں سے نا، اپنے پورے دن میں سے ایک ایسا وقت نکالا کریں لازمی جس میں بیٹھ کے یہ یاد کیا کریں کہ اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتیں دی ہیں۔ ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں نا اللہ نے مجھے یہ بھی نہیں دیا، مجھے یہ بھی نہیں ملا اور یہ بھی نہیں۔ کچھ وقت یہ بھی نکالا کریں، سوچا کریں کہ میرے رب نے مجھے کتنی نعمتیں دی۔ دیکھا جائے تو یہ دھڑکتا ہوا دل، سکون سے جو ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارا دیکھنا، ہم بغیر کسی اذیت کے سن سکتے، ہمیں سننا اذیت نہیں دیتا، ہم کھانا خود کھا سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں، ہمارا معدہ کام کر رہا ہے، ہماری آنتیں کام کر رہی ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ پھر ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس گھر کی چھت ہے، کبھی نعمتیں گنا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ان کو ذرا یاد تو کرو۔ کیا ہم ساری زندگی ناشکری میں ہی گزار دیں گے؟ تو ناشکروں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور یقین کریں جو انسان جتنا شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا ہی پسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر تب کی تھی جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا تھا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے اور فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کب؟ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہو گے۔ اور رسولوں پر ایمان لا کے رسولوں کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ ان کے دین کو آگے پھیلانا۔ اور فرمایا اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہو گے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، پھر انہوں نے اس وعدے کو توڑ ڈالا تو ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری،
جنت سے محرومی ہے. اور فرمایا ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل دیتے ہیں, اللہ کے کلمات میں تحریفات کرتے ہیں, اور جو ہدایات انہیں دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں سوائے چند آدمیوں کے. آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیانتیں ہم کو پتہ چل رہی ہیں, معاف کرتے رہیے اور ان سے درگزر کیجئے, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ آج کا جو پارہ ہے یہ ہمیں بار بار یہ سبق دے رہا ہے کہ ہمیں درگزر کرنا ہے, ہمیں احسان کا رویہ اپنانا ہے. کسی نے کوئی ظلم زیادتی کر دی ہے, اگنور کرتے جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بھی بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور یہ احسان ہے. اور ہم پیچھے کیا پڑھ کے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں, وہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں, انہیں بھی جو ہدایت دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا, جس کے نتیجے میں ہم نے تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینے کا بیج بو دیا, اور ان قریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتائے گا جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے. اے اہل کتاب, تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا لیتے ہو, اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے. اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اور جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے, اور فرمایا سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن جو لوگ کافر ہیں, جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کر دے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے. یعنی جس عیسیٰ علیہ السلام کو تم رب کہہ رہے ہو, جس مریم کو تم خدا کے درجے پہ رکھ رہے ہو, اگر اللہ رب العزت ان سب کو ہلاک کرنا چاہے, فوت کرنا چاہے, ان پر کوئی مصیبت یا تکلیف آنا چاہیے تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ کیا وہ خود ٹال سکتے ہیں؟ تو دیکھیں آج ہم بھی, یہ صرف یہودیوں یا اہل کتاب کو نہیں کہا جا رہا, ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کو ہم رب کے برابر سمجھتے ہیں, جن کو ہم حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں, اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اگر ان پر آ جائے, کوئی بجلی آسمانی بجلی گر رہی تو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ بتائیے. کیا سیلاب آ رہا ہو تو کیا وہ اس کو روک سکتے ہیں؟ زمین اگر دھنس رہی ہو تو کیا وہ اس کو روک سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو اپنے اوپر سے بوجھ نہیں ہٹا سکتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ آسمانوں زمین اور ان کے درمیان میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے, وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں, بڑے اللہ کے قریب ہیں. آج امت محمدیہ کے لوگ بھی اسی فخر میں مبتلا اور عمل صالح نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں. حالانکہ ایک حدیث ہے, یاد رکھیے گا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا حسب نسب, وہ کس امت سے ہے, وہ کس نبی کی امت میں سے ہے, وہ کس خاندان میں سے ہے, وہ اس کا حسب نسب کیا, وہ اس کو آگے نہیں کر سکتا. وہ سب کچھ بیکار ہو گیا اس کے عمل کے آگے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسانوں کو پیدا کیا. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے, جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. اور فرمایا آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکامات کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. لہٰذا اب تمہارے پاس بشارت دینے والا ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے
کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں کر رکھی ہے اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکل جائیں گے ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے. اصل میں یہ جو قوم موسیٰ تھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دیکھے تھے. انہوں نے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا تھا، انہوں نے من سلوا کھایا تھا، انہوں نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ تھا انہوں نے دیکھا تھا، ان کے پاس تھی وہ تورات کی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. یہ لوگ چاہتے تھے، اصل میں ایک جزیرے کے اوپر رکے ہوئے تھے، ایک لمبے ٹائم سے وہاں پر تھے. ان سے کہا گیا کہ تم ایسے کرو، تمہیں پیدل مارچ کرتے ہوئے کوئی جنگ نہیں لڑنی، کوئی جہاد یا قتال نہیں کرنا، تمہیں صرف اپنا یہ علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں داخل ہونا، تم بیت المقدس فتح کر لو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یہ لوگ اتنے سست تھے، اتنی ان کے اوپر وہ سستی اور غفلت ان کے اوپر حاوی ہوئی بھی تھی. کیا کہنے لگے وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، قومن جبارین، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں. اور پھر کیا کہنے لگے ہاں اگر وہ نکل جائے تو جانے کو تیار ہے. ان لوگوں میں جو شخص اللہ سے ڈرتا تھا، 2 آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ ان جبارین کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ. جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے یعنی ان کے علاقے میں انٹر ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری اتنی وہ طاقت، قوت اور رعب اور دبدبہ رکھ جائے گا کہ تم تو خود ہی کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر تم ایمان لاتے تو اللہ پر بھروسہ کر کے ذرا نکلو سب تو صحیح. قوم کے لوگ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. بڑے عجیب لوگ تھے. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام جب تک وہ جبار لوگ وہاں ہیں ہم تو کبھی داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں چلے جاؤ، ہم نہیں جانے والے، اور ان سے جنگ کرو. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہ بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب میرا اختیار تو صرف میرے اپنے اوپر اور میرے اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے. اور پھر یہ جدائی کیسے ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے. قوم اتنی نافرمان تھی، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی کی ہے. اور اب اس ٹاپک پہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ حدیث کو یاد کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور موسیٰ علیہ السلام کی امت دونوں اتنی ملتی جلتی ہوگی، اتنے ملتے جلتے کام کریں گے جیسے 2 جوتے آپس میں ملتے ہوتے، کما نعلین، جیسے 2 جوتے آپس میں ملتے جلتے. آج ہم بھی امت محمدیہ ہوتے ہوئے قوم موسیٰ کی طرح کے سست ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا جہاد قتال نہیں کرنا پڑتا، ہمیں صرف اپنی خواہش نفس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دین کی خاطر نکلنا ہوتا ہے. صرف اٹھ کے فرض ہی پڑھنے ہوتے ہیں، اٹھ کے صرف دین کو ہی سیکھنا ہوتا ہے، دین کو سکھانا ہوتا ہے، دین کو اپنے بچوں پر نافذ کروانا ہوتا ہے یا خود اپنی زندگی میں لے کر آنا ہوتا ہے. ہم سے اتنا کام نہیں کر ہوتا. جیسے انہوں نے سستی دکھائی کہ ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو یہ بیٹھے اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ اور اس کا رب ہی چلا جائے بس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی. پھر پورے 40 سال وہ وہیں پہ بھٹکتے پھرے تھے، صرف اسی علاقے میں جزیرہ سینا میں. اور 40 سال کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں جب وہ ملتا ہے کہ پھر ان کو خلافت ملی تھی. اور یہ جو لوگ تھے ظاہری بات ہے 40 سال بعد نسل چینج ہو جاتی. آپ سب یہاں بیٹھے ہیں نا، لیکن آئندہ جب 40 سالوں کے بعد آپ امیجن کیجئے 40 سال کے بعد اگر کوئی کام کیا جائے گا تو کیا ہم سب دوبارہ یہاں پہ ایسے ہوں گے؟ نہیں نا، نسل چینج ہو جاتی ہے 40 سال کے عرصے میں. تو نسل چونکہ چینج ہو چکی ہوئی تھی پھر انہوں نے جا کے بیت المقدس کو فتح کیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا ہی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 سال کے لیے وہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے. اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر اب آپ غم نہ کرنا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے. جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو تو قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. تو دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں مار دوں گا. پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور، میں تو صرف اللہ تعالیٰ تو صرف متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ
نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. ہوا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنانے کا حکم دیا، اور وہ کون تھے؟ حابیل اور قابیل. ہوا کیا تھا؟ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا آپس میں کسی بات پر تنازع ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا، اور وہ تنازع وہ روایات کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قوم نوح سے پہلے بھی ایک لمبا ٹائم پہلے بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا. اور ان کا کیا سین تھا کہ صبح 2 بہن بھائی پیدا ہوتے تھے اور شام کو بھی 2 بہن بھائی پیدا ہوتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہوتی تھی، تو جو صبح پیدا ہوئے ہوتے تھے ان کا شام میں جو پیدا ہوئے تھے ان سے نکاح کیا جاتا تھا. وہ بہن بھائی ہوتے تھے. جو دوسرے دفعہ پیدا ہوتے تھے جو یعنی بڑے والا ہوتا تھا اس کا چھوٹی بہن سے، ٹھیک، اور جو چھوٹے والا بھائی ہوتا تھا اس کا بڑی بہن سے نکاح ہوتا تھا. ایسے وہ ایک سین بنا ہوا تھا. لیکن یہ جب ان کا یہ جو حابیل اور قابیل تھے، ان کا سین یہ تھا کہ جو ایک بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی وہ پیاری نہیں تھی، اور جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ پیاری تھی. وہ یہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح اس سے کرنے کی بجائے میرے جو ساتھ پیدا ہوئی اس سے نکاح کر دیا جائے. تو یہ معاملہ یا مقدمہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کے گئے تو آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسے کرو، دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. یعنی جس کی قربانی قبول ہوگی، جو وہ چاہتا ہے پھر وہ ہوگا. اب ہوا کیا؟ ملتا دونوں نے قربانی کی. حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اور جو قابیل تھا اس کے پاس ملتا ہے کہ وہ گندم وغیرہ تھی. انہوں نے جب وہ میدان میں رکھی تو اس ٹائم پہ قربانی قبول ہونے کا پتہ چلتا تھا کہ قربانی قبول ہوئی. اور کیسے پتہ چلتا تھا؟ کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، وہ چیز ختم ہو جاتی تھی، ملی میٹ ہو جاتی تھی. اب جب حابیل نے قربانی کی، قابیل نے قربانی کی، تو قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. تو اس سے اس کے اندر کیا ہوا؟ حسد پیدا ہو گیا کہ یہ کام تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ قربانی تو میری قبول ہونی چاہیے تھی، میرے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں سچا تو حابیل ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ جو سچا ہوتا ہے. اب جب اس کی قربانی قبول نہیں ہے تو اس نے کیا کہا؟ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس سے پہلے زمین پر کوئی گناہ نہیں ہوا تھا. اس نے کیا کہا؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو بھائی دیکھیں کتنا سمجھدار ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے. یہ سبق دیا ہے، اور یہ سبق اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی بھی بات ہمیں بھی بتائی ہے. کیوں؟ دیکھیں نیکی اللہ تعالیٰ ہر کسی کی قبول نہیں کرتا. نیکی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو صرف ان لوگوں کی جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے. دیکھیں آج قربانیاں ہیں، یا دیکھیں قربانی صرف وہی نہیں ہے جو ہم جانور لٹا کے ذبح کر دیا جاتا ہے. آج ہم سب بھی قربانیاں دیتے ہیں. کبھی ہم وقت کی قربانی دیتے ہیں، کبھی ہم نیند کی قربانی دیتے ہیں، کبھی اپنی نفس کی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ قربانیاں، یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی قبول نہیں کرتے، بلکہ کس کی کرتے ہیں؟ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی ہوتی ہے. یہ سبق دیا میں حابیل ہوں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کر کے دیکھیں. یہی ایک وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے تھے؟ بتائیے مجھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے رب مجھ سے قبول کر لینا. ہمیں بھی عبادتیں کر کے فخر نہیں کرنا کہ میں نے اتنی عبادتیں کر لی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تو قبول کر لینا. پتہ نہیں وہ ہماری عبادتیں قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہم تقویٰ کے معیار پہ پورے اتر بھی رہے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزے بھی قبول فرمائے، قیام اللیل بھی قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کا قرآن سننا سنانا بھی قبول فرمائے. اب ہوا کیا؟ وہ کہنے لگا، حابیل کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے. بالآخر فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب ہوا کیا؟ اس نے اپنے بھائی کو، قابیل نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل تو کر دیا، لیکن پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا اور زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفنا. اس سے پہلے زمین پہ ابھی تک کوئی مرا ہی نہیں، نہ کوئی فوت ہوا تھا نہ کوئی قتل ہوا تھا، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرنا ہے، لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا تھا اور بھیج کے کیا دکھایا تھا کہ ایک دوسرا کوا جو ہے وہ مرا ہوا، اور اس نے اس کو کیا کیا؟ زمین کورید کے، زمین کھود کے اندر کر کے اوپر اور مٹی ڈالی ہے. تو کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا افسوس، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں، بعد میں وہ اپنے کیے پر
نادم ہونے لگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کرنے کی غرض سے بغیر قتل کیا تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی دینے والا بن گیا. اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی لاد دیا جاتا ہے کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب ہم کسی گناہ کے ایجاد کرنے والے بنتے ہیں یا کسی گناہ کا آغاز ہم کرتے ہیں اور باقی سب اس کو دیکھ کے کرتے ہیں تو گویا ساری زندگی وہ بندہ گناہ کرتا رہے گا تو وہ گناہ ہمیں مسلسل ملتا رہے گا. اور ایک اور چیز ہم سمجھتے ہیں کہ زمین پر پہلا گناہ جو ہے وہ قتل ہوا ہے لیکن پہلا گناہ قتل نہیں بلکہ قتل سے پہلے بھی ایک گناہ ہوا اور وہ کیا ہے حسد. اور یہ حسد صرف زمین پر نہیں ہوا تھا اس سے پہلے آسمان پر بھی ہوا. اور اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ حسد گناہوں کو ایجاد کرتا ہے. حسد کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے جب انسان کے دل میں حسد آنے لگے تو ہم نے کل ہی پڑھا تھا حسد کب آتا ہے کسی کی نعمت دیکھ کے یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی یہ انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں. اور اللہ کو یہ بات ہی تو پسند نہیں ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سے لکڑیاں ختم ہوتی ہیں لکڑیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ. تو کبھی بھی کسی کی نعمت اچھی لگے فوراً کیا دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم اللہ مجھے تو تیرا فضل چاہیے. کیونکہ حسد جب جب آئے گا ہم کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمیں حسد سے پناہ بھی سکھائی گئی ومن شر حاسد حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے کیونکہ حسد ہر بندے کے دل میں آ سکتا ہے لیکن حاسد بندہ بنتا کب ہے جب وہ اس حسد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا شروع کرتا ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلنی شروع کرتا ہے. تو دیکھیں سورہ فلق ناس بھی کتنی عمدہ صورتیں جو ہمیں پناہ سکھاتے ہیں اور باقی انسان پناہ میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں خود بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو میرے دل میں حسد پیدا ہو جائے کسی کو لے کر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. یہاں پہ ایک روایت پتہ چلتی ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ عقل اور ارینا قبیلہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام کا کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسان نہیں ہیں مدینہ کی آب و ہوا ہمیں راس کوئی نہیں آتی آپ ایسے کریں چند اونٹ اور ایک چرواہا ہمارے ساتھ بھیج دیں جو جا کے دین کا کام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ بھیج دیا کہ تم ہاں ایسے کرو یہ اونٹ بھی لے جاؤ یہ چرواہا بھی میرا لے جاؤ اور کہا تم لوگ جنگل میں چلے جاؤ ان اونٹوں کا دودھ پیتے رہو. وہ کیا کیا انہوں نے وہ ہررا کے پاس ایک مقام پہ رک کے رہنے لگ پڑے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ میں تو رہ نہیں سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے ان کو اونٹ دے کے ایک چرواہا دے کے بھیجا اور کہا کہ تم مدینہ سے ساڑھے فلاں علاقے میں رہنا شروع کر دو. لیکن انہوں نے کیا کیا ان کی نیت میں فطور آ گیا اسلام سے مرتد ہو گئے اسلام چھوڑ دیا کافر ہو گئے. اور انہوں نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے جن کا نام ملتا ہے یسار تھا آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر تکلیفیں دے دے کر مار ڈالا اور اونٹ بھگا کر خود چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آدمی بھیجے اور جب وہ بندے مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بھی ویسے ہی قتل کیا جائے جیسے انہوں نے چرواہے کو قتل کیا. وہ غریب ایک عام بندہ تھا اور انہوں نے اس کو قتل کیا تو کیا حکم دیا تھا آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جائیں ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے کیونکہ انہوں نے بھی ایسے کیا تھا اور ہررا کے کونے میں پھینک دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائیں کیونکہ انہوں نے بھی ایسے کیا تھا. انہوں نے رسول اللہ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ماری تھی اور پھر کیا کیا تھا ہاتھوں پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ کے مرنے کے لیے ظاہر بات ہے بندہ مرتا تھوڑی نا ہاتھ پاؤں کٹ کے تو اس کو تکلیف کی حالت میں ویسے ہی چھوڑ دیا تھا باندھ کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. وہ پانی مانگتے تھے لیکن ان کو کوئی پانی نہیں دیتا تھا. وجہ کیا بنی تھی انہوں نے چوری بھی کی تھی خون بھی کیا تھا اور ایمان کے بعد کفر بھی اختیار کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول سے گویا جنگ کا بھی اعلان کیا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی یہی فرمایا ہے کہ جو تمہارے ساتھ جیسا سلوک کرے گا جتنا برا عمل کر رہا ہے اسپیشلی کافر اگر ایسے کر رہے ہیں تو تم پھر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر کے ظلم کا بدلہ
لے سکتے ہو. اور فرمایا ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی. تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان کو مخاطب کر کے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور فرمایا اس کی حضور ذریعہ تلاش کرو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. اور وسیلے کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جو بھی ذریعہ یہ سبب اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں. جو ذریعہ یا جو سبب اللہ کے قرب کو حصول کے لیے اختیار کیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ. اور وسیلہ کی 3 جائز صورتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1، اللہ کے نام اور اس کی صفات کا حوالہ دینا. وسیلہ بنا رہے نا، اللہ تو غفور، اللہ مجھے بخش دے، اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما. اسی طرح دوسرا یہ ہے کسی زندہ شخص کی کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جائے. یا پھر تیسرا کیا ہے کہ اپنی نیکی کا وسیلہ بنانا. وہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ وہ پتھر کا ٹکڑا آ کے پہاڑی کے منہ پہ لگ گیا تھا اور وہ کچھ لوگ اندر ہی قید ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیا تھا کہ اللہ میں وہ جو دودھ کا پیالہ تھا وہ میں اپنی والدین کے کو سب سے پہلے دیتا تھا اور میرے بچے بھوکے 1-2 دفعہ سو گئے لیکن والدین کو پہلے پلایا. نیکیوں کا وسیلہ دینے کے بعد کیا ہوا تھا کہ وہ پتھر خود بخود سرک گیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب وہ کچھ نیکیاں خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں اور پھر ان کا وسیلہ بنا لیا کریں کہ اللہ میں نے یہ نیکی خالص تجھے خوش کرنے کے لیے کی. اللہ اب تو میرے لیے یہ ثانیہ پیدا فرما دے، میرے اوپر سے مشکل کو ٹال دے. تو یقین کریں دعا قبول ہوتی ہے. جیسے ان کا وہ صحیح بخاری کا واقعہ وہ کہ ان کا وہ پتھر سے رکھ کے پیچھے ہو گیا تھا اور ان کے باہر نکلنے کا راستہ بن گیا تھا، ورنہ پتھر گر جائے تو ہلتا کہاں ہے. اور ان کی تو موت تھی مندر ان کی منتظر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں واقعی تقوی اختیار کرنے اور صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اسی طرح وسیلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسیلہ جو ہے عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام کا بھی نام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا. اور یہ ایک دعا ہم کب مانگتے ہیں؟ میں 2 دن ہو گئے مسلسل ایک ہی بات بتا رہا ہوں. اذان کے بعد کی دعا میں جب ہم کہتے ہیں وآتی محمد وسیلہ، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت ہو بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو اور وہ چاہیں کہ یہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا. وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ وہاں سے نہیں نکل سکیں گے کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وہ یقیناً بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور فرمایا کہ آپ کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. اللہ کے ایک طرف کوششیں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف کفار، منافقین، یہودی، عیسائی سب مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف سازشیں چل رہے تھے، پلاننگز کر رہے تھے کہ کس طرح دین اسلام کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے تو کچھ وہ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں. فرمایا اور کچھ یہودی بھی ہیں جو جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے. بہت سے لوگ اللہ کے نبی کی مجلس میں اس لیے آیا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو بتا سکیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس چیز کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کی کتاب کی کلمات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور اس کا مفہوم بھی بدل ڈالتے ہیں. آج کتنے ہی لوگوں نے قرآن کی آیات کو غلط ترجمے کر کے، غلط تفاسیر کر کے غلط معنی پہنائے اور ان میں سے اپنی مرضی کے سبق نکالے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہتے یہ ہیں کہ اگر یہ نبی تمہیں ایسا ایسا حکم دے تو مان لینا اور اگر ایسا حکم نہ دے تو پھر
حکم نہ ماننا، اور جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا رکھنا چاہے فرمایا تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور فرمایا آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاسوس تھے، اور فرمایا اس کے علاوہ وہ لوگ حرام کھاتے بھی، اور فرمایا یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو جی چاہے تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ نہ کرو، اور اگر آپ نہ بھی کریں گے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فرمایا ہاں اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجئے، کیونکہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ کیسے حاکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، اور خدا پرست اور علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور وہ اس کے حق ہونے کی گواہی بھی دیتے تھے، لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرتے ہو۔ کس معاملے میں کہا گیا؟ اللہ کی کتاب یعنی شرعی احکامات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے نہیں ڈرو۔ بہت سے لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے نہیں ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرتے رہو، اور میری آیات کو حقیر معاوضے کی خاطر بیچ نہ ڈالو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ برابر برابر ہوگا، اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ دستبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اب حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئے تھی محض زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا تھا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا ہے، تو اس نے فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ قاتل کا نام لیا گیا، تو اس نے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں۔ تو جب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس نے بتا دیا کہ واقعی میں نے یہ جرم کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھوا کے کچلوایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا ظلم ہے ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح حضرت یعلا بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ سری مطلب بندہ کاٹ رہا تھا زور سے، جب اس نے ہاتھ کھینچا تو دانت ٹوٹ گیا۔ وہ قصاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے اس کا قصاص باطل قرار دے دیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے دانت کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو اسے چبائے ڈالے جیسے اونٹ چبا ڈالتا ہے؟ یعنی تم اسے مار رہے تھے، تم اسے کھا رہے تھے، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب ہاتھ باہر نکالا تو دانت ٹوٹا ہے، ورنہ اس نے کچھ جانتے ہوئے دانت نہیں توڑا تمہارا۔ تو مطلب اس صورت میں تمہارے دانت کا بدلہ دانت نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور فرمایا ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب بھی اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور متقین کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی۔ اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکامات نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی نگران بھی ہے، لہٰذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہی کیجیے، اور جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش
آزمائش کرے. کتاب کے ذریعے آزمائش کیسے ہے کہ کون اس پر عمل کرتا ہے, کون اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے, کون اس کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارتا ہے. اور ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ چونکہ کتاب کے اندر ملاوٹ کر دی جاتی ہے, بعد کتاب کے احکامات کو بدلا جاتا ہے, کتاب کے لوگ بہت سے معنی نکال لیتے ہیں, تو آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ کون سچی کتاب پر عمل کرتا ہے, کون رب کے احکامات پر عمل کرنے والا بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہٰذا اصل کام یہ ہے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ, یہ ہے اصل سبب. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے, پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے, اور اس بات سے باخبر رہیے کہ جو احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں ان سے یا ان کے کچھ حصے سے یہ لوگ آپ کو منحرف نہ کر دیں. اور اگر یہ لوگ ان باتوں کا اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے. اور بے شک لوگوں کی اکثریت اللہ نے فرمایا نافرمان ہی ہے. افحکم الجاہلیۃ یبغون, کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں, کیا یہ لوگ جاہلیت کی زندگی کو پسند کرتا ہے, حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, ان کو اپنا مددگار نہ بناؤ, یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر تم میں سے کسی نے ان کو اپنا دوست بنا بھی لیا وہ انہی میں سے ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے, وہ انہی یعنی یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں مصیبت میں نہ پڑ جائیں, ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح عطا کر دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے, تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم ہو کر رہ جائیں گے. اور فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اہل ایمان یوں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی بھاری بھاری قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بالآخر نقصان اٹھایا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا. یہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے, اگر تم لوگ دین کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے, دین کی ذمہ داری کو نہیں سنبھالو گے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبوہم ویحبونہ, جن سے اللہ محبت رکھتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے. اور فرمایا مومنوں کے حق میں نرم دل ہوں گے, کافروں پر بڑے سخت ہوں گے, اور ساتھ ہی فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کو پھر ہم جیسے فضول اور بیکار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لے جاؤں گا, تم سے یہ کام چھین لوں گا, اور کون سے لوگ لے کر آؤں گا؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے, جن سے میں محبت کرتے ہوں گا. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وہ لوگ مومنوں کے حق میں بڑے نرم دل ہوں گے, کافروں پر بڑے سخت ہوں گے, اور ساتھ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ گھوڑا لے کے نکل پڑتے ہوں گے. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد بن نفس کرتے ہوں گے. جہاد بن نفس, اپنی خواہش نفس پہ کنٹرول کرنا, ان سے اپنے جو نفس ہمیں گناہوں کی طرف اکساتا ہے ان سے بچ کر دین پر جمے رہنا. دیکھیں دین کا کام اللہ رب العزت ایسے ہی لیتا رہتا ہے. اب اگر ایک مسجد ہے, میں اکثر مثال دیتی ہوں, اگر ایک مسجد ہے اس میں وہاں کا امام اگر یہ کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو کیا مسجد کبھی سیل ہوئی ہے؟ سوچیے, وہ چھوڑ دے گا, اللہ اس کی جگہ اس سے بہتر بندہ لے آئے. تو اسی طرح اگر ہم دین نہیں سیکھیں گے, اگر ہم دین پر عمل نہیں کریں گے, اگر ہم دین کی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا, دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے.
آپ پر اور مجھ پر فرض ہے دین کو سیکھنا، دین کے مطابق عمل کرنا. یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جو بڑے ہی اچھے ہوں گے، بڑے ہی نیک ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو دیکھیں کیوں نہ ہم اس ذمہ داری کو خود عمدہ طریقے سے ادا کریں. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اگلی کوالٹی کیا ہوگی؟ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے کر آئے گا جو لوگ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو کیوں نہ یہ باتیں ہم ہی سوچنا چھوڑ دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے دے، اور وہ بہت فراخی کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ آپ سب دین سیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر آئے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ٹائم پہ اور بھی بہت سے کام کر رہے ہیں، کوئی مال کما رہا ہے، کوئی گھر کے کام کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کرے. لیکن جب اگر آپ سب وہاں سے اپنے گھروں سے اٹھ کے یہاں قرآن کی خاطر آئے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ہم خود آئے ہیں، اللہ نے چنا نا، اللہ نے موقع دیا نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلیکشن کی ہے سب لوگوں میں سے کہ ہم دین کو سنیں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، اور اس پر عمل کرنے کا اللہ نے ہمیں ایک چانس دی ہے. لیکن اگر ہم سننا، غور سے سننا فرض ہے، اگر ہم نہیں سنتے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم سمعنا وعصینا والا رویہ اپناتے ہیں تو کیا خیال ہے اللہ رب العزت ہمیں لے جا کے ہماری جگہ اور نئے لوگ نہیں لے آئے گا جو زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے. یہود و نصارہ نے دین کے ساتھ وہ رویہ کیا، انہوں نے سمعنا وعصینا کیا، تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو لے آیا نا جنہوں نے سمعنا واطعنا کہا. اور وہ کون سے لوگ تھے؟ صحابہ کرام. ایسے ہی ہے نا، انہوں نے وہ عمل بڑے عمدہ طریقے سے کیا تھا. تو کیوں نہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے دین کے لیے چنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں واقعی دین کی خاطر چن لے اور مرتے دم تک اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے. اور فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، بڑا کچھ جاننے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارا دوست صرف اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے ہیں جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں. اور جو شخص اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے گا وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے. اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو. بعض روایت میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایسا ہی تھا، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات سنتا تھا تو کہا کرتا تھا قد حرق الکاذب، تحقیق جھوٹا جل کر تباہ ہو گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو وہ کیا کہتا تھا؟ جھوٹا جل کر تباہ ہو جائے. تو ملتا ہے یہ کلمات دراصل اس کے دل کی جلن کا مظاہرہ کرتے تھے، وہ اس قدر جلن میں تھا. تو ملتا ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات ایک لڑکی اس کے گھر میں آگ لے کر آئی. ظاہری بات ہے وہ چل کے جا رہی تھی تو آگ کا انگارہ گر گیا، وہ اور اس کے سارے گھر والے سو رہے تھے. تو اچانک کیا ہوا کہ سارا کا سارا گھر اور وہ سارے کے سارے لوگ جل کر تباہ ہو گئے. اب دیکھیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بد دعا اسی کے اپنے حق میں قبول کر لی. یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ جب ہم کسی کو بد دعا دیتے ہیں، اکثر عادت ہوتی ہے اسپیشلی امیوں کو یا خواتین جب غصے میں ہوتی ہیں تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، خاندان والوں کو، گھر کے بچوں کو. تو حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی کو بد دعا دیتا ہے اور وہ بد دعا کے قابل نہیں ہے، یعنی اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا، جتنی بڑی آپ بد دعا دے رہے ہیں تو وہ بد دعا اگلے کو نہیں لگتی بلکہ پلٹ کر اسی کو لگتی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تمہیں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو شغل بناتے ہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو واقعہ بتایا. اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی بے وقوف. آپ یہود سے کہیے تمہیں ہم سے کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان پر اس کا غضب نازل ہوا ہے، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا ہے. کل ہم نے
ان لوگوں کا ذکر پڑا تھا جن کے پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا. وہ کون کون سے لوگ تھے؟ انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء. 4 قسم کے لوگ تھے جن کا ذکر ہم سورہ الفاتحہ میں کرتے ہیں. یہاں پر کن کا ذکر آ رہا ہے؟ وغضب علیہ، مغضوب کا ذکر پڑ رہا ہے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا غضب کیا. اور وہ کون سے لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن پر غضب نازل ہوا تھا؟ ان میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا تھا جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی تھی. یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. فرمایا جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ آئے تھے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تب بھی کافر تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ بھی چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح جاننے والا ہے. ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام کے کاموں میں خوب دوڑ کرنے والے ہیں. جو کام یہ کر رہے ہیں بہت ہی برے ہیں. ان کے مشائخ اور علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليهود يد الله مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ ہیں، اسی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی. بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، فرمایا اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے. جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ ہر وقت زمین میں فساد کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا یہ ہر وقت زمین میں فساد کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ نے فرمایا ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور جو دوسری کتابیں ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان پر عمل کرتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق ہوتا. کیا فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے اس پر عمل کرتے، اس کو سیکھتے سکھاتے، تو اللہ نے فرمایا ہم آسمان سے بھی رزق نازل کرتے اور پیروں کے نیچے سے بھی رزق ان کے لیے نکالتے. کیا مطلب ہے؟ آسمان سے بارشیں برستی، آسمان سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی اور زمین بھی اچھا پھل دیتی. کس کے بدلے میں بتایا گیا؟ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ قرآن یعنی اللہ کی کتاب رزق کے حصول کا واحد سورس ہے. رزق میں برکت کا حصول اسی سے ہوتا ہے. پتہ ہے کیا چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کے ذکر یعنی قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے، رزق تو جو اللہ نے لکھا وہ تو مل کے ہی رہنا ہے، وہ تو فکس ہے. تو اللہ رب العزت مزید رزق کے دہانے کھول دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ تو بڑے ہی راست رو ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت بد عملوں کی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ بلغ پہنچا دو، جو بھی تم سنتے ہو، جو بھی بندہ یہاں پہ سننے والا ہے ہر وہ پیغام جو ہے وہ پہنچا دو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ بھی پہنچا دیجئے جو پیغام آپ کو مل گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر بندے پر دین کی دعوت کی ذمہ داری عائد ہوتی، خواہ کوئی بھی ہے. اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دین کی دعوت دیتے رہیں گے، یعنی دین کی دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، لوگوں کو حلال کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے منع کرتے رہیں گے، تو ٹھیک ہے. جب لوگ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں گے، دین حق پر عمل کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ان پر آسمان اور زمین سے مصیبتیں بھی بھیجے گا اور ان کی دعائیں بھی قبول ہونا بند ہو جائیں گی. آج ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرتا کر ہی جائے، ہمیں اس سے کیا لگے، حالانکہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہمارا فریضہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس،
ہوتا پتہ ہے کہ جب ایک انسان دین کی دعوت کا کام کرتا ہے نا، لوگوں کو دین سے جوڑتا ہے، تو بہت سے لوگ شر کا سبب بنتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا، آپ دین کا کام کرتی رہیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے لیے بہت سی روایات پتہ چلتی ہیں، بہت سے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مدد کی ہے، جیسے وہ کفار مکہ کے سارے سردار جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہو گئے تھے کہ آج رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے قتل کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور کیسے بچایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کے ان کے درمیان سے گزر کے گئے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ اسی طرح میں جمیل سل بٹا اٹھا کے لے کر آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچلنے کے لیے کہ میں آج جا کے سر کو چلاؤں گی، لیکن وہ کھڑی رہی ہے، حضرت عمر سے حضرت ابو بکر سے باتیں کرتی رہی ہے، لیکن اس کو سامنے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی کوئی نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کا، دین کے داعی کی حفاظت کا وعدہ خود لیا۔ پھر اسی طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے سجدے میں جائیں گے تو میں پتھر سے سر کچل دوں گا۔ اب ہوا کیا، بہت سے لوگ بیٹھے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں بھی جاتا ہوں اور دیکھنا ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچل کے آتا ہوں۔ ملتا ہے کہ جب وہ بھاری بھرکم پتھر لے کر کعبے میں پہنچا، موقع کا انتظار کرنے لگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں تو ابو جہل پتھر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی پہنچا تھا، جیسے جیسے آگے جا رہا تھا ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو، آگے جا کے پتھر رکھنے کی بجائے، سر کچلنے کی بجائے وہ ڈر گیا اور پیچھے ہٹ رہا ہے، رنگ اڑا ہوا اور دوڑ کے واپس اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ پوچھنے لگے، انہوں نے پوچھا کہ ابو الحکم یہ کیا ماجرا ہے، تم تو بڑی بہادری کے ساتھ پتھر مارنے کے لیے گئے تھے، کچلنے گئے تھے، تم ڈر کے واپس بھاگ گئے۔ تو وہ کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک بہت خوفناک شکل کا اونٹ مجھے نظر آیا، باخدا میں نے کسی اونٹ کی ایسی ڈراؤنی کھوپڑی نہیں دیکھی اور ایسے ڈرونے دانت نہیں دیکھے، وہ اونٹ مجھے کھا جانا چاہتا تھا اور میں نے بمشکل ہٹ کر اپنی جان بچائی۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو اپنے رب نے اپنے نبی کی مدد خود کی ہے، حفاظت خود کی ہے، لوگوں کے شر سے، لوگوں کی اذیتوں سے اور لوگوں کی تکلیفوں سے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُقِيمُوا التَّوْرَاةَ، فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے اہل کتاب جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہیں کرو گے تو تم دین کی کسی اصل پر نہیں ہو، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں بڑھا رہا ہے، لہٰذا آپ ان کافروں کو پر غمزدہ نہ ہو جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور فرمائے یا یہودی ہیں یا صابی ہیں یا نصارہ ہیں، ان میں سے جو لوگ سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے تھے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ نے تو ان کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ نے تو مار ہی ڈالا، اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، حالانکہ کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور فرمایا ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا اللہ تین میں تیسرا ہے، حالانکہ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں، انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی حضور توبہ نہیں کرتے کہ اس سے بخشش طلب کر سکیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم ایک ہی رسول تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ بڑی سچی عورت تھی۔ اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں ایک سچی عورت تھی، کَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ مطلب جن کو تم رب کا درجہ دے رہے ہو وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیں کھانا کیا ہے،
انسان کی کمزوری ہے. اور جو خود کمزور ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود جس کو خود بھوک لگ گئی ہے، جس کی خود ظاہری بات ہے بھوک کتنی دیر برداشت ہوتی، کھانے کو نہ ملے تو طبیعت نڈھال ہونا شروع ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کہاں بہک رہے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ عبادت کا حق صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین. صرف اللہ کی عبادت کی جا سکتی. لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو اللہ کو چھوڑ کر ایسی مخلوقات کی عبادت کرو جو اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں. اور فرمایا بہت سے لوگوں کو گمراہ کر بھی چکے ہیں اور سیدھے رستے سے بھٹک چکے ہیں. اور فرمایا بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے. وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اور جو وہ کرتے تھے وہ بہت برا تھا. برائی سے منع نہ کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا کہ وہ لوگ گمراہی میں تھے کیونکہ وہ خود لوگوں کو برائی سے منع ہی نہیں کرتے تھے. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی ہے، کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے کوڑا ڈالا، کوڑے کی روح سے کچھ لوگ جہاز یعنی جو بحری جہاز ہوتا ہے اس کی نچلی منزل میں اور کچھ لوگ اوپر والی منزل میں. نچلی منزل والوں کو پانی اوپر والی منزل سے لینا پڑتا ہے، بات ہے پینے کے لیے، استعمال کے لیے. اب ظاہری بات ہے بار بار اوپر سے لے رہے تھے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم تو ہمیں بار بار پانی مانگ کے تنگ کرتے ہو. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اس کا آسان حل نکالا کہ وہ نیچے سے سوراخ کر کے سمندر کا ہی پانی لے لیں. اب دیکھیں اب جو لوگ نیچے سوراخ کر رہے ہیں اگر وہ اوپر والے نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی سارا اندر آ جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے سمجھایا ہے. اسی طرح جو لوگ دوسروں کو برائی یا حرام کام کرتے دیکھتے ہیں اور روکتے نہیں ہیں تو وہ گویا ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں جن کے نچلے سوراخ کر رہے ہیں. اب دیکھیں جب گناہ زیادہ عام ہو جاتا تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے، کوئی نہ کوئی عذاب آتا ہے. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ چھانٹی کر کے باہر نکالتے ہیں نیک لوگوں کو جو متقین باہر نکل جائیں. یہ جو سونے والے تھے باہر نکل جائیں، گناہ کرنے والے ساڑھ پہ ہو جو نہیں. پھر اس عذاب کی لپیٹ میں سارے کے سارے آتے ہیں اور ان کی بھی پکڑ ہوتی ہے جو روکتے نہیں تھے. اسی لیے وہ حدیث ہم نے کل بھی دیکھی تھی نا کہ یہ ایمان کا افضل ترین درجہ ہے کہ انسان کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو ہاتھ سے روک دے برائی کو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے ہی روک دیں، اسے کہہ دیں، اس کو سمجھا دیں. لیکن اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں تو برا جانے کم از کم. اگر دل میں بھی برا نہیں جان رہے تو پھر ہم ان لوگوں میں گویا شامل ہیں، ہم بھی ان جیسے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں برائی سے رکنے اور روکنے والا بنائے. اور فرمائے ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، جو اعمال کو اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت ہی برے ہیں کہ ان سے اللہ بھی ناراض ہوا اور وہ خود بھی ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے اگر وہ اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے اور کافروں کو دوست نہ بناتے. لیکن ان میں سے اکثر تو ہے ہی نافرمان جو لوگ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. جو لوگ ایمان لائے آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے والے لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین، یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ دو گروپس ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ مشرک، اور نمبر 2 یہودی ہیں. اور جن لوگوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں انہیں آپ مومنوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے. دیکھیے یہودی دین میں مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ حسد، دوسرا یہ کہ ان کی اپنی کتاب آئے ہوئے بہت لمبا ٹائم گزر چکا، کئی ہزاروں سال گزر چکے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے وہ ایک لمبا ٹائم نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل ویسے بھی نرم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر
عبادت گزار عالم بھی ہیں اور زاہد بھی پائے جاتے ہیں. اور فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے. یہودیوں کی دشمنی واقعی بہت بری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. ملتا ہے کہ ایک دفعہ جادو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے کیا تھا؟ یہودی تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلی بکری کھلا کر مارنے کا کس نے قصد کیا تھا؟ وہ بھی یہودی تھے. اس کے علاوہ تیسری دفعہ وہ چھت کے اوپر سے ایک پتھر گرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ارادہ بھی یہودیوں نے کیا تھا, جبکہ کافروں نے اسپیشلی عیسائیوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی 6 پارے میں ہم نے احکامات پڑھے ہیں, اللہ رب العزت ہمیں ان سب پر عمل کرنے والا بنائے اور ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.